اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ النَّاسِ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اس میں یہ جو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو اوپر جو بار بار عہد الہی کی یاد دہانی کی گئی ہے، یہ اسی کی تفصیل ہے۔ آپ نے اوپر دیکھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، یا اس سے پہلے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ جو بار بار میثاق کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اسی کی تفصیل ہے۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد بھی پے در پے ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے کھلے نشانیاں دیں،
اور ہم نے ان کی تائید کرائی روح القدس سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی۔ ظاہر ہے کہ کتاب سے مراد تورات ہے۔ اس تورات کے اندر انسانی زندگی سے متعلق وہ ساری ہدایات موجود تھیں جن کی انسانیت کو ضرورت تھی، اور ان کے بعد جو رسولوں کا سلسلہ قائم کیا ان تمام کو کچھ مخصوص ہدایات ان کی شریعتوں کے لحاظ سے ضرور دی گئیں، لیکن بنیادی طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی تورات، وہ اسی کے داعی اور مبلغ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان تمام نبیوں کے آخر میں جو انبیاء بنی اسرائیل کی آخری کڑی ہیں، اور ان کو بھی البینات سے نوازا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کتاب کا، رسولوں کا اور تمام رسولوں کے ساتھ شریعتوں کا انتظام اور اہتمام کیا، تو کیا کسی زمانے کا کوئی فرد یا کسی زمانے کی کوئی قوم یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم ہدایت سے محروم رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اوپر فرمایا یا پیچھے جو گزرا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، ان تمام نبیوں اور ان تمام رسولوں کے ذریعے سے بار بار اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، لیکن ہر بار ان کا ان کتابوں کے سلسلے میں، ان شریعتوں کے سلسلے میں اور ان نبیوں کے سلسلے میں رویہ معاندانہ رہا ہے۔ اب یہ باتیں کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے بطور خاص بنی اسماعیل کو کہ جن استادوں کی شاگردی تم نے اختیار کر رکھی ہے، ان استادوں کا اپنے استادوں کے ساتھ رویہ کیا رہا ہے۔ جو اپنے محسنین کے نہیں ہوئے وہ تمہارے کیا ہو سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا کہ ہم نے ان کو البینات دی تھیں، یعنی ایسی واضح نشانیاں کہ ان نشانیوں کے آنے کے بعد انکار کی تو کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں۔ ایک کوڑھی کے اوپر ہاتھ پھیر دیں کوڑھ ٹھیک ہو جائے، مردہ کے اوپر ہاتھ پھیر دیں اسے زندگی مل جائے، بینا کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیں بینائی واپس آ جائے۔ یہ سب ہوتا تھا بإذن اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بینات عطا فرمائی۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے کام جو دوسرے بالکل نہیں کر سکتے، اگر وہ کام کوئی کرے اور یہ کہہ دے کہ یہ میرا کمال نہیں، میرے رب کا کمال ہے، میرے رب نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے اور نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پر یہ چیزیں دی ہیں، اب اگر آپ کے خیال میں عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا تو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ کوئی خاص انسان ہے۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن میں خاص اس پہلو سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ دلائل کے بعد نہ ماننے کی گنجائش نہیں رہ جاتی، لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر دھرم میں ماننا نہیں چاہتا۔ اس کے لیے مسئلہ دلائل کا نہیں ہے، اس کے لیے مسئلہ انکار کا ہے۔ بس اسے انکار کا بہانہ چاہیے، اقرار کے دلائل نہیں چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کرائی روح القدس سے۔ روح القدس سے تائید سب کی کرائی، کوئی اکیلے انہی کی تو نہیں کرائی، لیکن ان کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ روح القدس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟
روح القدس سے مراد جبریل امین ہے نا، اور جبریل امین سے تائید تو تمام نبیوں اور رسولوں کی ہوئی ہے، اگر ان کی ہوئی ہے تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ اسے بیان کرنے کی ضرورت تھی۔ ضرورت یہ تھی کہ ان معجزات کو یہود نے دیکھا تو اب ان معجزات کی تردید تو نہیں کر سکتے تھے، بھائی دن کے اجالے میں سورج کا انکار آسان تو نہیں ہوتا، اور اگر کوئی انکار کرے تو اس کے انکار کی کیا حیثیت بنے گی، کوئی تسلیم تو کرے گا نہیں۔ تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا اور پروپگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ بے شک یہ کمالات ہیں، لیکن یہ کمالات ان کے یا منصب نبوت اور رسالت کے نہیں ہیں، بلکہ جس طرح جناتوں اور شیطانوں سے بہت سارے لوگوں کے تعلقات رہے ہیں، ان کے بھی تعلقات ہیں، اور ان کے تعلقات جناتوں اور شیطانوں کے سردار بیلز بول کے ساتھ ہیں۔ یہ شیطانوں کا سردار ہے، تو دوسرے لوگ شیطانوں سے تعلق کی وجہ سے اپنے جو کرشمے دکھاتے رہے ہیں، ان سے بڑا کرشمہ دکھانے میں کامیاب یہ اس لیے ہو گئے کہ جن سے لوگ سبق لیا کرتے تھے ان کے استاد سے براہ راست ان کا رابطہ ہے، تو استاد کی استادی تو نظر آئے گی نا۔ تو اس سیاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کی تائید روح القدس سے کرائی ہے، شیطانوں کے امام سے نہیں۔ تم نے جھوٹا اور غلط پروپگنڈا کر رکھا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ کی تائید ہم نے کروائی جبریل امین سے، جس طرح ان کے بعد کے دوسرے انبیاء کی تائید کروائی جبریل امین سے، ویسے ہی ان کی بھی تائید کرائی جبریل امین سے، یعنی تعلق ان کا بھی جبریل امین سے ہے، شیطانوں سے نہیں ہے۔ تو ان کے اس خیال کی تردید کے لیے اور ان کے پروپگنڈے کی ہوا نکالنے کے لیے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی، سب کا حال یہی تھا۔ نبوت اور رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسحاق جو تھے انہی کو کیوں انتخاب کیا؟ سارے نبی انہی میں بھیجے، جبکہ بنی اسماعیل میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ایک میں جی بات صحیح ہے۔ اگر فرض کر لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ سہران بہت شریر ہیں، اور طبیعت کے لحاظ سے آپ کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ سامنے موجود ہو، دوسروں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اب اگر مولانا عاصم صاحب بار بار آپ کو تلقین کریں، بار بار آپ کو تلقین کریں، بار بار آپ کو تلقین کریں، تو حمزہ اگر یہ کہیں کہ صاحب ساری توانائی اور توجہ آخر سہران پہ صرف کیوں گئی، میں بھی تو ہوں انہی کا شاگرد، تو جواب یہی ہوگا نا کہ جن کو بار بار اور زیادہ سے زیادہ سمجھانے کی ضرورت تھی تاکہ وہ گڑبڑی نہ کریں، ان کو زیادہ سمجھایا، بار بار سمجھایا، اور جنہوں نے اپنی شرارت اور خباثت اس طرح کی رکھی ہی نہیں جو شرارت یا خباثت یہاں پائی جاتی ہے، تو ان پر بہت زیادہ توجہ اور توانائی صرف کرنے کی ضرورت تو تھی نہیں۔ تاریخ بنی اسماعیل کی اور بنی اسرائیل کی دونوں اٹھا کر دیکھیے اور دونوں سامنے رکھیے، تو اتنے سارے اہتمام کے باوجود بنی اسرائیل کی جو شرارتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، پورے سلسلے بنی اسماعیل میں وہ شرارتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ ضرورت اس لیے تھی زیادہ سے زیادہ ان پہ توجہ دینے کی۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر تو اللہ تعالیٰ ہی نے سارا فضل بنو اسرائیل کو ڈیل دیا، بنو اسماعیل محروم رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فضل کو بیلنس کرنے کے لیے آخر میں جس پیغمبر کو بھیجا جو پوری دنیا کے لیے ہے، وہ بنی اسماعیل سے بھیجا کہ یہ 10 گرام 50 گرام 100 گرام 20 گرام 500 گرام ایک طرف اتنے کل باٹ اور ایک طرف یہ 15 کلو کا باٹ رکھ دیا، یہ نہ ہو کہ صاحب ان کا وزن ان سے کم رہا، وزن کم نہیں ہے۔ تو اس لیے بنی اسماعیل بھی یہ نہیں کہہ سکتے
کہ ان کے ہاں تسلسل قائم کر کے نبوت و رسالت کا ہمارا درجہ گھٹا ہے، درجہ نہیں گھٹا، آپ کے پاس تو خود ہی ایک گٹر بہت بڑا ہے، لیکن ضرورت تھی وہاں۔ اور اتنے اہتمام کے باوجود آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو مزاج بنی اسماعیل کا ہے اس سے کئی سو گنا زیادہ خراب بنی اسرائیل کا آج بھی ہے۔ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسماعیل بھی اب بنی اسرائیل کی ہم نوائی کرنے لگے ہیں، جیسے کل کرتے تھے اسے آج بھی۔ آخر اس زمانے میں بھی تو بنی اسماعیل نے بنی اسرائیل کی ہم نوائی کی تھی نا، اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس ہم نوائی سے ہمارا نقصان ہے کہ نفع ہے، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو جو حماقت ان کے آباء و اجداد نے کی ہے وہ یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن شرارتیں اور خباثتیں آج بھی ان کی ساری دنیا کے تمام قوموں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اصل میں جہاں ضرورت ہوتی ہے زیادہ توجہ دینے کی، اللہ تعالیٰ وہاں زیادہ توجہ دیتا ہے، ان کے مقابلے میں یہاں ضرورت نہیں تھی۔ اب ایک ایسا رسول بھیجنا تھا جو پوری انسانیت کے لیے ہے، جتنا بنی اسرائیل کے لیے اتنا ہی بنی اسماعیل کے لیے، اتنا ہی اور دوسروں کے لیے، تو وہ بنی اسماعیل سے بھیج کر بیلنس بھی برابر کر دیا۔ اور چونکہ اس کو سب لوگوں کو تسلیم کرنا ہے تو چاہے وہ بنی اسرائیل کے ہوں، چاہے بنی اسماعیل کے یا کسی اور کے، سب کے لیے ہوگا۔ تو اصل وجہ یہ ہے۔ پھر آگے جو فرمایا کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، یہ ان کے رویے پر ایک چوٹ ہے۔ کیا جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس آئے گا وہ چیزیں لے کر کے جن کو تمہارے نفس نہیں چاہتے، یعنی تمہاری خواہشوں کے علی الرغم اگر کوئی نبی یا رسول کوئی تعلیم لے کر آتا ہے تو تم غرور کا مظاہرہ کرو گے، اسے ریجیکٹ کر دو گے، نہیں مانو گے، مسترد کر دو گے، صرف اس لیے کہ تمہاری خواہشات کے موافق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کو تمہاری خواہشات کے تابع ہونا چاہیے، تم کو شریعت کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ سوچو بات کہاں پہنچ گئی۔ ایک ہے ضرورت، کیا ہوگا بڑھ گیا؟ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مسلسل بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی نسلیں گزر چکی تھیں ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا تھا بنی اسماعیل میں، تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ عرض کیا نا کہ بنی اسماعیل میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، اس کے باوجود بھی اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود بنی اسماعیل میں وہ شرارتیں نہیں ہوئی جو شرارتیں بنی اسرائیل میں تھیں۔ تو وہ خباثتیں اور وہ شرارتیں ان کے ہاں انتظام و اہتمام نہ ہونے کے باوجود موجود نہیں ہیں، اس لیے ضرورت نہیں تھی۔ اب رہ گیا سوال یہ کہ جن کو بالکل مخاطب نہیں بنایا گیا، کیا وہ آخرت میں معذور نہیں سمجھے جائیں گے؟ معذور نہیں سمجھے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں۔ وہ فطرت جتنی بنی اسرائیل کے اندر موجود تھی اتنی ہی بنی اسماعیل کے اندر موجود تھی۔ اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے تو جو تھوڑی موڑی خرابیاں ان کے اندر تھی وہ پیدا نہ ہونے پاتی۔ جہاں تک عقائد و نظریات کی بات ہے وہ تو دونوں کے تقریباً یکساں تھے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شرارتیں اور خباثتیں جو بنی اسرائیل میں تھیں وہ بنی اسماعیل میں نہیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ یہ شرارتیں اور یہ خباثتیں متعدی ہوں، اس لیے ان کے علاج پر توجہ زیادہ صرف کی گئی۔ اب ایک مثال میں نے ابھی دی ہے، دوسری مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ گھر میں دو مریض ہیں۔ ایک مریض تو ایسا ہے کہ اگر دوا نہ بھی ملے اور پرہیز جاری رہے تو بھی اس کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا۔ دوسرا مریض ایسا ہے جسے بار بار دوا نہ دی گئی تو اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ تو کرتے یہی ہیں کہ جو بغیر دوا کے نہیں چل سکتا اس کے لیے دواؤں کا اہتمام و انتظام ہوتا ہے،
اور جو بغیر دوا کے محض پرہیز سے بھی چل سکتا ہے اس کے لیے اہتمام نہیں ہوتا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مریض دونوں ہیں، ایک کی طرف توجہ زیادہ ہوئی ایک کی طرف کم۔ اب جہاں تک پرہیز کا معاملہ ہے، وہ جتنا بنی اسماعیل کے لیے اہم ہے اتنا ہی بنی اسرائیل کے لیے اہم ہے، آپ کے گھر کے دونوں مریضوں کے لیے اہم ہے۔ اگر یہ محض پرہیز سے اپنی زندگی بچا سکتے ہیں تو پرہیز ہی پر ان کو اکتفا کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم ہی کیا، نوازش کی ہے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ جی چلیے کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان معاملہ بہت فرق ہے۔ مطلب نہیں سمجھا ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، ان کے پاس کتابیں موجود نہیں ہیں۔ یہ کون کہتا ہے موجود نہیں تھیں؟ ان کے یہاں روایات موجود تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ انہوں نے تحریف تو کی نہیں تھی، ان کے پاس جیسی کچھ موجود تھیں وہ ان کے پاس تھیں۔ البتہ بنی اسرائیل کے ہاں گڑبڑ یہ ہو گیا تھا کہ بار بار کتابیں آنے کے باوجود ایسی ترمیم و تحریف ہوئی کہ وہ اصل رہی نہیں گئی، ختم ہو گئی۔ آخر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو کفار و مشرکین کے سامنے جو بار بار پیش کیا گیا ہے اور ان سے سوال کیا گیا ہے کہ جن کی طرف تم نسبت کرتے ہو یہ ان کی زندگی ہے، کیا بنی اسماعیل میں سے کبھی کسی نے انکار کیا کہ نہیں صاحب یہ ان کی زندگی نہیں تھی، آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ جب یہ اعتراض نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ ہمارے باپ دادا کی مثالی زندگی یہ تھی۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ان کے ہاں سب کچھ ختم ہو گیا تھا، ختم نہیں ہوتا، بے عملی تھی بس۔ ہم لوگ مسلمان ہیں نا، نہ ہمارے پاس سے قرآن گیا ہے، نہ حدیث گئی ہے، نہ اللہ کے رسول کی سیرت گئی ہے، مگر بے عملی بہت ہے۔ تو اس بے عملی کی وجہ سے یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ ہم ہدایت سے محروم ہیں، ہدایت ہے، ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ فائدہ نہ اٹھانا اور بات ہے، ہدایت نہ ہونا یا تحریف شدہ ہدایت ہونا اور بات ہے، دونوں دو چیزیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھوں؟ جی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس یا جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا ان تعلیمات کو لے کر جو تعلیمات تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوں گی، تو کیا صرف اس وجہ سے تم قبول نہیں کرو گے، اکڑو گے، غرور کرو گے کہ تمہارا من نہیں کر رہا ہے؟ یہ کوئی صالحیت تو نہیں ہوئی۔ تم مریض ہو، ڈاکٹر کے پاس لے جائے گئے ہو یا تمہارے گھر والوں نے خود ڈاکٹر کو تمہارے پاس بلا دیا ہے، تمہارا علاج ہے چریتا، اور تم کہہ رہے ہو نہیں میں چریتا نہیں پیوں گا کیونکہ مجھ کو چریتا پسند نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہو چکے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہیں تو علاج کرنا ہے وہ جس سے تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے، قطع نظر اس سے کہ تمہارے لیے وہ علاج پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ۔ بعض دفعہ اعضاء کاٹے جاتے ہیں، کون چاہتا ہے کہ میرا ہاتھ یا پیر کٹ جائے؟ لیکن اگر ہاتھ یا پیر نہ کاٹا جائے تو وہ بیماری پورے جسم کو لگ جائے گی اور پھر پورا جسم برباد ہو جائے گا۔ تو اب خواہشیں اپنی جگہ پر، نہ معلوم کتنے لوگ ہیں جو انجیکشن نہیں لگوانا چاہتے، پکڑ کے زبردستی ان کو انجیکشن لگایا جاتا ہے، اور بچے تو بالکل ہی نہیں لگوانا چاہتے، تو کیا انجیکشن نہیں دیا جائے گا؟ خواہشات اپنی جگہ پر لیکن ضروریات اپنی جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ خواہشوں کا لحاظ کرتا ہے ایسا نہیں ہے، پوری آزادی دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم کو یہی کرنا پڑے گا، یہ دنیا میں یہ کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواہش کی تکمیل سے منع کر دیا ہے، بالکل نہیں روکا ہے۔ خواہش کی تکمیل جس پیمانے پر، جتنے اعلیٰ پیمانے پر آپ کر سکتے ہوں کریں، کوئی حرج نہیں۔ آپ کا جی چاہتا ہے مچھلی کھانے کو مچھلی کھائیے، گوشت کھانے کو جی چاہتا ہے گوشت کھائیے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں روکا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے علی الرغم اور اس کے خلاف تمہاری کوئی خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی خواہش پیچھے کرو، اس سے روکا ہے۔
اور اللہ جیسی عظیم ہستی کی ہدایات کو نظر انداز کرنے والا لازماً مغرور ہوگا۔ مغرور نہیں ہوگا تو وہ اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنی پوزیشن دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ کی اہمیت و حیثیت دیکھے گا۔ سمجھ میں صاف آ جائے گا کہ اس کے مقابلے میں میری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ میں انکار کر سکوں، تو یہ غرور کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چنانچہ آگے فرما بھی دیا، یہ فا تفسیر کے لیے ہے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ آپ جانتے ہیں کہ فا حرف عطف آتا ہے تو وہ تدریج، ارتقاء اور تدریج پر دلیل ہوتا ہے۔ اب جو کچھ ہوا یہ آگے اس کے سامنے جو کچھ آنے والا تھا وہ یہی ہے کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، میاں ان میں سے ایک جماعت کو، ان رسولوں میں سے ایک جماعت کی تو محض تم نے تکذیب کی، لیکن ایک جماعت کو تم قتل بھی کرتے رہے۔ یہ تکذیب بھی معمولی بڑا جرم نہیں ہے۔ جو اللہ کی طرف سے آیا ہو، تمہارے فائدے کے لیے آیا ہو، تمہیں گائیڈ کرنے کے لیے آیا ہو، اس کو جھٹلانے کا نقصان اس کو نہیں تم کو ہے، تو یہی تم کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ستم بالائے ستم، تم نے ان میں سے ایک جماعت کو قتل تک کر ڈالا۔ اور یہ بھی المناک حادثہ ہے کہ جن جن نبیوں اور رسولوں کو تم قتل کرتے رہے، وہ دوسرے نبیوں اور رسولوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ سیدھے سادے اور تصادم سے گریز کرنے والے لوگ رہے ہیں۔ مطلب اگر کوئی ٹائٹ ہونے والا ہوتا اور تم کہتے تو چونکہ تم ٹائٹ ہو گئے اس لیے تمہاری وجہ سے کوئی کام نہیں ہوتا، تم کو راستے سے ہٹا دیں گے، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو وہ گیلے پودے کی طرح سے جھک بھی سکتے ہیں، ٹکراتے نہیں، تم نے ان کو نہیں چھوڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنے مغرور و متکبر ہو کہ جس کو اپنے مقابلے میں کمزور سمجھا تھے کہ نہیں الگ بحث ہے، تم نے ان کو چھوڑا نہیں۔ تو تمہاری بدمعاشی کا تو یہ عالم رہا ہے۔ اب جو اپنے نبیوں کی تکذیب کرتے رہے ہوں، اپنے نبیوں تک کو قتل کرتے رہے ہوں، اگر وہ لوگ یہ کہیں کہ صاحب ہمارے لیے ہدایت کا وہ اہتمام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے، اور اگر یہ اہتمام ہوا ہوتا تو گمراہی کی یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، اور جو یہ کہیں کہ صاحب ہمارے یہاں تو ہدایات کا ایک پورا سلسلہ موجود ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا ہی رہے ہیں، اب کسی نئی ہدایت کی کیا ضرورت ہے، ان کا یہ کہنا انتہائی فضول اور غلط ہے۔ ہدایات کو انہوں نے تسلیم ہی کہاں کیا، تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے، ہادیوں کو نہیں چھوڑا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کا جو جواب انہوں نے دیا وہ یہ کہ قلوبنا غلف، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زبان حال کی تعبیر ہے، زبان قال کی نہیں، لیکن میرا خیال ہے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، یہ زبان قال سے بھی سامنے آئی ہوئی بات ہے۔ یہ قلوبنا غلف کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے دل بند ہیں، اس طرح کی باتیں ہمارے دل میں اترتی نہیں، یعنی اس طرح کی باتوں کے لیے ہمارے دل بند ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم سے مت کہو، یہ باتیں ہمارے دل میں اتریں گی نہیں، لے جاؤ ان کو اپنے پاس رکھو۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ اب تم چاہو کہ ہم دکان بند کر دیں، تم چاہو کہ ہم اپنا کاروبار ختم کر دیں، تم چاہو کہ اپنا کام بنانے کے لیے ہم رشوت نہ دیں، تم چاہو کہ ہم اپنا پیسہ دیں اور اس پہ کوئی کمائی نہ کریں تمہارے سود کہہ دینے کی وجہ سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی باتیں جن سے ہمارے معاش کو، ہماری معیشت کو اور ہماری معاشرت کو دھچکا لگے، وہ باتیں ہم نہیں قبول کریں گے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے قلوبنا غلف کا کہ اس طرح کی باتوں کے لیے ہمارے دل بند ہیں، یعنی یہ لایانی باتیں ہیں، یہ ہیں ہی نہیں اس لائق کہ ان کو دل میں اتارا جائے، دل میں ان کو جگہ دی جائے، تو اب ہم لایانی باتوں ہی کو سننے اور دل میں اتارنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ یہ دونوں باتیں اس میں، یعنی ایک میں تو شد و مد کے ساتھ
نبوی دعوت کے صریح انکار کا پہلو ہے، تو دوسرے میں اپنے احساس برتری کا اظہار ہے۔ میں تو بہت برتر ہوں، کہاں میں اور کہاں تم، اب تم ہی لوگوں کی باتیں سننے اور ماننے کے لیے میں رہ گیا ہوں، یہ بات ہے۔ فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بل سے پہلے لگتا ہے کہ کچھ محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ اس بل کے بعد جو آ رہا ہے وہ واضح کرتا ہے کہ کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ باتیں ایسی ہیں جن سے ان کی معیشت اور معاشرت کو واقعی نقصان پہنچے، یہ بات نہیں ہے، اور نہ یہ بات ہے کہ یہ ہدایات لا یعنی ہیں، غیر ضروری ہیں، فضول ہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ پھر کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا اس لیے نہیں مانتے کہ لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے۔ کیوں؟ بے کفرہم، ان کے مسلسل انکار کی وجہ سے۔ جو ماننا ہی نہیں چاہتے تو وہ لعنت ہی کے مستحق ہوں گے، کسی اور چیز کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ تو اب فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اب بہت کم ہی یہ ایمان لائیں گے۔ یہ قلیلاً ما فلان یا قلیلاً ما یفعلو وغیرہ جب آتا ہے تو بالعموم اس سے تقلیل کا مفہوم پیدا نہیں کرنا ہوتا، بلکہ صریح انکار کا معنی ہوتا ہے۔ یعنی لعنت زدہ لوگوں یا ملعون لوگوں کے ایمان لانے کی توقع ہی فضول ہے۔ یہ وہ لوگ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تو کیا نبی اپنا کام روک دیں کیونکہ یہ تو ملعون ہے، مانیں گے ہے نہیں، ایمان لائیں گے ہی نہیں؟ یہ مطلب نہیں کہ اپنا کام روک دیں، آپ اپنا کام کریں، لیکن اگر یہ ملعون ایمان نہیں لاتے تو یہ ٹینشن آپ کو نہ کھا جائے کہ اتنی ساری محنت کے باوجود یہ بدمعاش سنتے نہیں۔ یہ محض آپ کی تسلی کے لیے ہے، بس ان میں سے کوئی ایک ایمان نہ لائے تو بھی آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی ساری محنتوں اور پتہ ماری کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ہے، یہ مطلب نہیں کہ کام روک دیا جائے۔ کام نہیں رکے گا، کام تو ہوتا رہے گا، جن کو ماننا ہے وہ مانیں گے، جن کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانیں گے۔ آگے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے ایک محتم بالشان کتاب آئی، یہ کتاب نکرہ ہے تفخیم شان کے لیے، ورنہ اشارہ جس کتاب کی طرف ہے وہ معروف ہے، اسے معرفہ ہونا چاہیے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے ایک محتم بالشان کتاب آئی، مصدق لما معہم، جو عین مصداق ہے ان پیشین گوئیوں کی جو ان کتابوں کے اندر موجود ہے جو ان کے ساتھ ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اس سے پہلے الذین کفروا پر غلبے کی اور فتح کی دعائیں بھی کرتے رہتے تھے۔ تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہچانا، کفروا بھی، اس کا انکار کر دیا۔ یہ کفروا بھی پہلے والے لمحہ کا بھی جواب ہے اور دوسرے والے لمحہ کا بھی جواب ہے۔ چونکہ دونوں کا جواب ایک بنتا تھا، اس لیے اعادے اور ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے پہلے دونوں شرطوں کا ذکر کر دیا ہے اور آخر میں اس کا جواب دے دیا ہے۔ اور بلیغ اسلوب یہی ہے۔ کبھی کبھی آپ بھی کہتے ہیں کہ جب فلاں نے یہ کام کیا، جب ان لوگوں نے یہ کام کیا، جب ان لوگوں نے یہ کام کیا تب ایسا ہوا۔ یہ 20 مرتبہ جب کہنے کے بعد تب ایک بار لاتے ہیں، کیونکہ بار بار اس کو ریپیٹ کریں گے تو کوئی حاصل نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کے پاس جب اللہ کے پاس سے ایک عظیم الشان کتاب آئی، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے،
مصدق لما معہم کے دو پہلو ہیں۔ ما معہم سے مراد وہ کتاب جو ان کے ساتھ موجود ہے، یعنی تورات۔ آپ چاہیں تو ماں کی وجہ سے جو تعمیم اس کے اندر پیدا ہوئی ہے، آپ زبور و انجیل کو بھی اس میں شامل کر لیں، کیونکہ یہود والا رویہ تو تقریباً نصارہ کا بھی رہا ہے۔ تو اس کے دو پہلو ہیں مصدق لما معہم کا۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ میاں اس کتاب کے آنے سے تمہارا قد گھٹا نہیں ہے، بڑھا ہے۔ کیسے؟ سرداری بنی اسرائیل سے نکل کے بنی اسماعیل میں چلی گئی، گھٹا کی بڑھا؟ یہی ایک پہلو نہیں غور کرنے کا، اسی اینگل سے مت غور کرو کہ سرداری تمہارے پاس سے دوسرے کے پاس چلی گئی۔ اس کے دوسرے پہلو بھی ہیں۔ ایک حکومت چلی جائے، دوسری حکومت آئے، اور دوسری حکومت ان ساری پالیسیوں کو عملی جامہ پہنا دے جو آپ نے پاس کیا ہے، اس سے آپ کا درجہ گھٹا نہیں بڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے ذہین تھے، بڑے سمجھدار تھے، آپ کی سوچ اچھی تھی، بس عملی نفاذ کی قوت اپنے اندر نہیں پا رہے تھے، نہیں نافذ کر سکے، لیکن سوچ اچھی تھی تو تائید ہوئی، اس سے عظمت میں اضافہ ہوا، گھٹی نہیں۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو قدیم آسمانی کتابیں تمہارے پاس تھیں، ان آسمانی کتابوں میں آخری پیغمبر اور آخری کتاب اور آخری شریعت سے متعلق جو پیشین گوئیاں تھیں، اس قرآن نے آ کر کے ان پیشین گوئیوں کی تصدیق کر دی۔ مطلب تمہاری کتابوں میں جو لکھا تھا صحیح لکھا تھا، تو تمہارا درجہ گھٹا کی بڑا، تمہاری تائید ہو گئی۔ ایک مجوز ہے اور ایک معید ہے۔ مجوز کا درجہ معید سے اونچا ہوتا ہے، نیچا نہیں ہوتا۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ خواہ مخواہ تم نے اسے اپنی انا کا اور ناک کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ اگر تم اس کتاب کو تسلیم کر لو، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو تمہاری کتابوں کی پیشین گوئیوں کے عین مطابق ہے، اس لیے تمہارا درجہ نیچا نہیں ہوگا اور اونچا ہو جائے گا۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا معنی مصدق لما معہم کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب عین مصداق ہے ان پیشین گوئیوں کی جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ تمہاری کتابوں میں جو پیشین گوئیاں آخری کتاب، آخری پیغمبر، آخری شریعت سے متعلق موجود تھی، ان پیشین گوئیوں پر یہ کتاب پوری اترتی ہے۔ تو تمہارے سامنے جو کسوٹی تھی، اس کسوٹی پر جو چیز پوری اترے اس کو بھی نہیں قبول کرو گے۔ آپ نے ایک ویکینسی نکالی، ایک اسامی کی جگہ خالی ہے، اور آپ نے شرط یہ لگائی مشرع ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مجود ہو، عالم فاضل ہو، امامت کر سکتا ہو، خطابت کر سکتا ہو۔ شرطیں آج کل بہت لگتی ہیں، خاص طور سے امام خطیب کے لیے، چاہے تنخواہ ملے چاہے نہ ملے، لیکن شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص تمام شرطوں پر پورا اترتا ہو تو یا تو اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، یا تو ایمانداری اور عدل کا تقاضا ہے کہ اسے لے لو۔ پھر بھی نہیں لیتے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہیں رکھنا ہے اپنے ہی آدمی کو، چاہے وہ باصلاحیت ہو چاہے بے صلاحیت، دوسرے کو نہیں رکھنا ہے، چاہے وہ علم اور عمل کا پہاڑی کیوں نہ۔ پیغام یہی جائے گا نا، تمہارے رویے سے تو میسج یہی جا رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہی کہ جب تمہاری کتابوں کے اندر یہ پیشین گوئیاں آئیں اور تمہاری کشمکش شروع ہوئی الذین کفروا سے، یعنی بنی اسماعیل سے، تو ہر جگہ تو بنی اسرائیل حاوی نہیں نہ تھے بنی اسماعیل پر۔ بولے صاحب، فلسطین کے علاقوں میں اگر یکا دکا بنی اسماعیل تھے تو وہ اقلیت میں تھے یا اکثریت میں تھے، ان کو جب چاہتے تھے دبا لیتے تھے۔ لیکن عربستان میں تو یہ اقلیت میں تھے، اکثریت میں تھے نہیں، اس لیے بنی اسماعیل جب چاہتے تھے ان پر حاوی ہو جاتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اپنے منافقانہ چال کی وجہ سے اور اپنے خبث کی وجہ سے، فسادی طبیعت
کی وجہ سے یہ ہمیشہ ان کو لڑاتے رہتے تھے اور ان کے ساتھ خود بھی بٹے رہتے تھے دو چار حصوں میں، یہ اپنی جگہ پر بالکل، لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسماعیل ان پر حاوی تھے عرب دنیا میں، لیکن خواب ان کا یہ تھا کہ ہر جگہ یہ ہمارے انڈر میں رہیں، ان کو ہم دبا کے رکھیں۔ ان کو آخری پیغمبر و آخری کتاب سے متعلق پیشین گوئیوں کے ذریعے سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اب جو رسول آئے گا وہ آخری رسول ہوگا، اور آخری رسول اگر ہے تو لازماً اس کو غلبہ ملے گا، اگر غلبہ نہیں ملے گا تو رسول کی پھر ضرورت باقی رہ جائے گی۔ تو جب اسے لازماً غلبہ ملنا ہے، یعنی آخری رسول دوسروں پر لازماً فتح یاب ہوگا، تو یہ دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ جب وہ آخری رسول آ جائے تو ہم اس پہ ایمان لے آئیں، اس کے ساتھ ہو جائیں، تاکہ اس کے ساتھ مل کر ان الذین کفروا کو، ان بنی اسماعیل کو راستے سے ہٹا دیں، پھر ہمارا غلبہ ہو جائے گا، طوطی ہمارا بولے گا، سکہ ہمارا چلے گا۔ اب سوچو کہ وہ کتاب ان کے پاس آئی جس کتاب سے یہ پہلے سے واقف تھے، وہ کتاب آئی جس کے لیے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، تو اب آ جانے کے بعد تو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے تھا نا، مگر ہوا کیا، جب ان کے پاس وہ چیز آئی جسے دیکھنے کے بعد پہچان لیا کہ ہاں یہی ہے وہ کتاب جس کی پیشین گوئیاں موجود تھی، پہچان بھی لیا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں پہچانا، جان لیا کہ یہی ہے، کفروا بھی، تو اس کا انکار کر دیا، اب یہ بھی الذین کفروا میں شامل ہو گئے۔ دیکھیے، جاننا اور ماننا دو الگ الگ چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ میں ایک مثال صرف آپ کو دیتا ہوں، صرف ایک مثال۔ ابن خلف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے گال میں خراش آ گئی تھی، روایات میں بھی ہے، تاریخ میں بھی موجود ہے۔ یہ ابن خلف اس زخم، ہلکا زخم، اس زخم کی وجہ سے اکثر روتا رہتا تھا اور ماتم کرتا ہوا گلیوں میں پھرتا تھا۔ عرب کی عورتوں نے جب سنا تو اس کو طعنہ دینا شروع کر دیا، تم کو کس نے سردار بنا دیا ہے؟ سردار اس قدر بزدل کی ذرا خراش آ گئی، عورتوں کی طرح سے پینکتا اور روتا چلاتا ہے۔ اس نے کہا میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، مجھے طعنے مت دو، میں اس لیے نہیں چلا رہا ہوں کہ یہ معمولی سا زخم لگا ہے، میرا ہاتھ پیر بھی کٹ جائے تو بھی نہیں کروں گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ خراش محمد کے ہاتھ کی ہے، خدا کی قسم میری زندگی کی خیر نہیں، یہ کینسر بنے گا۔ پھر ایمان کو نہیں لاتے جب یہ معلوم ہے کہ محمد کے ہاتھ کا زخم ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، ماننا چاہیے نا۔ حضرت صفیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے نا، ام المومنین ہے، یہ پہلے ایک یہودی سردار کی بیوی تھی اور یہودی سردار کی بیٹی بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں تو ایک روز کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول، میں تو پہلے ہی سے یہ جانتی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ایک بار میں نے اپنے ابا اور چچا کو بات کرتے سنا تھا، میرے چچا ابو سے کہہ رہے تھے کہ بھائی جان، یہ جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے، واقعی یہی آخری رسول ہے؟ تو میرے ابا نے کہا اس میں کیا شبہ؟ تو چچا نے کہا جب اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہی آخری رسول ہے تو کہا تو کیا، مخالفت کرتے ہیں، مخالفت کرتے رہیں گے تو کیا۔ جانتا تھا، مانتا نہیں تھا۔ اس جاننے اور ماننے کی 20 مثالیں تو اس وقت ذہن میں مستحضر ہے، لیکن گنجائش نہیں وقت میں۔
تو ایسے لوگ جو جاننے کے باوجود نہ مانے، احسن میاں، جو جاننے کے باوجود نہ مانے، بتاؤ ملعون ہونا چاہیے ان کو کہ نہیں؟ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی لعنت کافروں پر۔ اب سمجھ میں آیا کافر کون ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہندوستان کے جتنے غیر مسلم ہیں سب کافر ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ کافر وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے لیکن ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے جائیں، سننے سمجھنے جاننے کے باوجود انکار کر دیں، وہ کافر ہیں۔ آپ گئے پونا پوکھر کسی کے ہاں اللہ کا پیغام لے کر، کیسے ان کو کافر کہیں گے؟ تو فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت کافروں پر ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، بہت برا ہے وہ جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مبادلہ کیا۔ اشترا کے معنی ہم پیچھے بتا چکے ہیں، ترجیح دینا، معادلہ کرنا، کیونکہ یہ سب اشترا ہی ہے کہ انہوں نے انکار کی، وہ انکار کر رہے ہیں اس کا جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ آپ سوچئے اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور یہ جان بھی چکے ہیں کہ یہی ہے وہ جسے اللہ کی طرف سے آنا تھا اور اب وہ آ گیا ہے، اس کو جان لینے کے باوجود بھی اس کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بغین ان ينزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادی، اس سرکشی کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل نازل کرے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، یعنی وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ فضل الہی اللہ تعالیٰ جہاں چاہے وہاں دے دے، یہ اس کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ ہم اچھے ہوں یا برے ہوں ووٹ ہم ہی کو ملنا چاہیے، یہ پالیسی تھی، یہ نفسیات، آج بھی یہ نفسیات موجود ہیں۔ ہم اچھے ہوں چاہے برے ہوں، قیادت ہماری ہونی چاہیے، ووٹ ہم کو ملنا چاہیے، یہی ان کی نفسیات بھی تھی۔ عجیب و غریب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی چیز ہے نا، اللہ نے جب تک چاہا تمہیں دے رکھا، اب نہیں چاہا تم سے لے لیا، جس کو چاہا اس کو دے دیا۔ اللہ کی چیز پر تمہارا احتجاج کیا معنی رکھتا ہے؟ تمہاری چیز ہو لازماً تمہیں ملنی چاہیے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن چیز اللہ کی ہے، وہ چاہے تم کو دے، تمہارے بھائیوں کو دے، تمہیں اس پر بہت زیادہ احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کہ اسی کو کہا اشتروا بھی انفسہم، اس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مبادلہ کیا۔ مطلب ہماری خواہش کی تکمیل ہونی چاہیے، چاہے وہ خواہش اچھی ہو چاہے بری ہوا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ یہ غضب پر غضب کا کیا مطلب؟ ڈبل غضب کیوں؟ یہ ڈبل غضب لے کے کیوں لوٹے بھائی؟ ایک غضب کے مستحق تو یہ اس وجہ سے ٹھہرے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر جو عہد کیا تھا شریعت پر عمل درآمد کا، اس عہد کا پاس انہوں نے کبھی نہیں رکھا، تو ایک تو غضب کے مستحق اسی سے ٹھہرے۔ ہمارے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آخری نبی سے پہلے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور بطور خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ایمان لانے والوں کا رواج یہ تھا کہ جب وہ ایمان لاتے تھے تو باقاعدہ اپنے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے اور ان سے کچھ بول بلوائے جاتے تھے۔ آج خانقاہی نظام سے وابستہ سارے افراد اسی نظام کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا
کہ انہوں نے کوئی نئی راہ ایجاد کر لی ہے، راستہ وہی پرانا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کیا کسی غیر رسول کو اس طرح کی بیعت لینے کا حق ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ اب اس پر آپ غور کیجئے، سوچتے رہیے، لیکن وہ بیعت اسی طرح کی تھی۔ تو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان پر ایمان لائے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی، تو آلریڈی یہ غضب کے مستحق تو تھے ہی۔ دوسرا غضب ان پر نازل ہوا یا دوسرے غضب کے مستحق یہ اس وقت ٹھہرے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیمات کی یاد دہانی کے لیے اور خدا کی اطاعت میں داخل ہونے کے لیے ایک اور موقع فراہم کیا، آخری کتاب، آخری شریعت اور آخری رسول کی صورت میں، تو انہوں نے اسے بھی گنوا دیا۔ یہ دوسرے غضب کے مستحق ٹھہرے، اس لیے کہا گیا ہے فباؤ بغضب علی غضب۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ غضب در غضب کے مستحق۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہا ہم کریں گے اور نہیں کر رہے ہیں، یاد دلایا گیا کہ نہ کرنا خطرناک ثابت ہوگا، پھر بھی نہیں کر رہے ہیں، تو غضب در غضب کے مستحق ہوں گے کہ نہیں؟ ایسے لوگوں کو وہ ایمان کا دعویٰ چاہے نہ کریں، لیکن ایسے لوگوں کو کافر ہی قرار دیا جائے گا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسے لوگ کافر ہی ہیں۔ کہیں آمنا آمنا آمنا، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں یہ لوگ مومن نہیں، کافر ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جو ہمیشہ موچ کی بات کرتے ہوں، ناک کی بات کرتے ہوں، ان کو سزا وہی ہونی چاہیے جو ان کو رسوا کر دے۔ ایک بہت ہائی فائی متکبر اور مغرور نیتا کو آپ جیل میں ڈال دیں تو اس کی اتنی رسوائی نہیں ہوگی جتنی پونا پوکھر میں ایک ایسو کے ہاتھ سے 2 ڈنڈا مروا دیں، اس میں زیادہ رسوائی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض دفعہ کوئی بہت چیمڑ قسم کا مضبوط جب وہ ہوتا ہے، ایسو ہوتا ہے، تو وہ بعض نیتاؤں کو ڈنڈے بھی لگا دیتا ہے، اور بعض کو تو ڈنڈا پڑنے کے بعد بخار آ جاتا ہے اور مہینوں صدمے سے وہ گھلتے رہتے ہیں۔ اس کی مثالیں ملتی ہیں، آپ چاہیں تو ذرا آس پاس نگاہ اٹھا کے دیکھنے ملے گی۔ ان کے مقابلے میں یہ جو خانہ بدوش ہیں یا پونا پوکھر والے ہیں، پولیس والے آئے دن آتے ہیں، ان کو 20 لاٹھی مارتے ہیں اور پکڑ کے گاڑی میں ٹھونس کے پھینک کے لے کے چلے جاتے ہیں، اور جب 4 6 10 دن کے بعد وہ لوٹ کے آتے ہیں تو ہنس کر بدنیوں تو بڑا درد ہے بہت بارش۔ یہ رسوا لوگ ہیں، مہین لوگ ہیں۔ تو جو رسوا ہوں ان کے لیے یہ سب عذاب رسوا کو عذاب نہیں ہوتا، لیکن مغرورین کے لیے، متکبرین کے لیے، ناک کا بار بار ذکر کرنے والوں کے لیے یہی چیز رسوا کن عذاب کی صورت ہوتی ہے۔ تو متکبروں کو اللہ تعالیٰ جو سزا دیتا ہے وہ رسوائی کا دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کیا کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ ما انزل اللہ سے مراد یہ سامنے جو موجود ہے قرآن مجید، اس پر ایمان لاؤ جس کو اللہ نے اتارا ہے۔ تو جواب میں کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہمارے اوپر جو نازل کی گئی تھی کتاب اس پر تو ایمان لاتے ہی ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ما انزل اللہ پر ایمان نہیں لائے، ما انزل اللہ پر ہمارا ایمان تو ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس ما انزل اللہ پر ایمان لائے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس ما انزل اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں جو تمہارے پاس ہے۔ جو تمہارے پاس ہے تم جانو، جو ہمارے پاس ہے ہم جانیں۔
وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ دیکھیں ورا آگے کے معنی میں بھی آتا ہے، پیچھے کے معنی میں بھی آتا ہے، اوپر کے معنی میں بھی آتا ہے، نیچے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ ورا کا لفظ پرے کے اور ورے کے معنی میں آتا ہے۔ اصل آپ لوگ اردو زبان میں جو ورے بولتے ہیں نا، یہ وہی ورا ہے۔ اب وہ اوپر سے بھی وراءہ اس چھت کے پیچھے، وراءہ اس زمین کے نیچے، وراءہ دیوار کے پیچھے، وراءہ گیٹ کے پیچھے، یہ کل ورا ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جو اس کے ورا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ما انزل اللہ کے علاوہ جتنا ہے کل کا انکار کرتے ہیں۔ اب ان میں اور کیا ہے نہیں معلوم، مگر قرآن مجید تو ہے، آخری رسول تو ہے، آخری شریعت تو ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ نمبر ایک یہ حق ہے اور حق کا انکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، صحیح ہے۔ خود قرآن مجید بار بار چیلنج دے رہا ہے کہ اگر اس کے کلام الہی ہونے میں شبہ ہے تو تم اس طرح کا کلام لا کر کے دکھاؤ، چاہے انسان و جناتوں کو سب کو شامل کر لو، مگر کوئی نہیں آتا۔ یہ بات صحیح ہے کہ یہ ما انزل اللہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ مصدقا لما معہم، ابھی میں نے عرض کیا کہ تمہارے پاس جو کتاب موجود ہے اس کتاب کی عین مصداق ہے یہ کتاب۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ حق ہے اور مصدقا لما معہم ہے، تو اگر اس پر ایمان لاتے تو ما انزل علینا پر ایمان ہوتا کہ نہیں؟ ہمارے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، کہاں ہے اس پر ایمان لاتے ہوتے تو اسی کتاب میں تو آخری پیغمبر سے متعلق پیشین گوئیاں ہیں، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے دعویٰ ہے تورات پر ایمان کا، لیکن عملاً ایمان نہیں، جھوٹ بولتے ہو۔ قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اچھا چھوڑو، جانے دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چھوڑو، اے نبی ان سے کہہ دو ہٹاؤ، اس گفتگو کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ بتاؤ کہ تم اپنے نبیوں اور اپنی کتابوں پر ایمان لانے والے ہو نا، تو اپنے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے؟ جس پر ایمان لاتے ہو ان کو قتل کر دیتے ہو۔ کیا حماقت ہے، دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم آپ کے نبیوں کو نہیں مانتے مگر اپنے نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہ حضرت زکریا کون تھے؟ تمہارے نبی تھے کہ نہیں؟ کیوں ان کو قتل کر دیا؟ حضرت یحییٰ تمہارے نبی تھے کہ نہیں؟ کیوں ان کو قتل کر دیا؟ حضرت سموئیل تمہارے نبی تھے کہ نہیں؟ کیوں قتل کر دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بدماش ہو، صرف گفتار کے غازی ہو، زبانی جمع خرچ کرتے ہو، بس عمل تمہارا بالکل اس سے مختلف ہے۔ ابھی کئی منٹ چل سکتا ہوں؟ بس انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، میاں تم بار بار یہ بات کہتے ہو کہ تمہارے پاس دل کو مطمئن کرنے والی کوئی چیز ہے نہیں، فضول بات ہے۔ تمہارے پاس موسیٰ آئے تھے، تمہارے اپنے پیغمبر ہیں نا، وہ کیا لے کے آئے تھے؟ البینات۔ البینات میں کئی چیزیں شامل ہیں، لیکن دو بطور خاص، عصا اور ید بیضا۔ وہ عصا لے کر آئے نا، تم نے کہہ دیا جادو ہے، موسیٰ نے کہا جادو نہیں ہے، لوگوں نے کہا ایسا کرو جادوگروں سے مقابلہ کروا دو، خود ہی پتہ چل جائے گا، مقابلہ ہو گیا۔ ملک کے نامور اور ممتاز ترین جادوگر آئے، مقابلہ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ جادوگروں نے بھی ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، مگر تم نہیں مانتے۔ دلائل ماننے والی قوم ہو تم۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود اتخذتم العجل من بعدہ، ثم میں نے بتایا ہے پیچھے آپ کو کہ یہ تعجب کے لیے بھی آتا ہے
پھر بھی تعجب ہے، البینات دیکھ لینے کے باوجود تعجب ہے کہ تم نے اتخذتم العجل، بچھڑا بنا لیا، بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ جس شرک کے خلاف حضرت موسیٰ میدان میں آئے اور جن معجزات کو دیکھنے کے بعد ہی تم نے ان کو رسول مانا، عین ان کی زندگی ہی میں گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، یعنی جس شرک سے بچانا چاہتے تھے اسی شرک میں ڈوب گئے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یہ ظالم کا لفظ شرک کے معنی میں ہے، آپ نے پڑھا ہوگا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کا مطلب تم مشرک ہو، تم مشرک ہو، بھلے ایمان کا دعویٰ کرو، اپنے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرو، اپنی کتاب پر ایمان لانے کا دعویٰ کرو، اپنی شریعت پہ چلنے کا دعویٰ کرو، مگر ہو تم مشرک، تم مومن نہیں ہو۔ اب پھر ماضی کا ایک اور واقعہ ان کے سامنے باقاعدہ میثاق کے طور پر رکھا ہے، اسی طرح جیسے پیچھے میثاق بار بار آ چکا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، میں نے ابھی عرض کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ سے لے کر وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تک یہ انہی مواثیق کی تفصیل ہے جس کا ذکر پیچھے آ گیا ہے۔ اب بتاؤ یہ سب میثاق تھا کہ نہیں، اور میثاق کو توڑا انہوں نے کہ نہیں؟ اب جب اس کی تفصیل ختم ہو گئی تو پھر ایک اور میثاق کو لے لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا اور عہد لیتے وقت ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا دیا تاکہ تمہیں جس سے عہد کر رہے ہو، معاہدہ کر رہے ہو، اس کی عظمت و سطوت، قوت و شوکت و سہولت کا اندازہ ہو جائے۔ زبردستی منوانے کے لیے نہیں پہاڑ کو اٹھاؤ نہیں تو مار دوں گا ابھی، یہ نہیں کہا خذو ما آتیناکم، جو میں تم کو دے رہا ہوں اس کو لے لو، بقوت، پوری قوت کے ساتھ، اور نہیں لوگے تو ماروں گا چار سے بتا، یہ نہیں کہا، یہ لو، لینا ہے لے لو، نہیں لینا ہے جاؤ، لیکن لینا ہے تو بقوت، پوری مضبوطی کے ساتھ، پورے استحکام کے ساتھ، لے کر کے رکھ نہیں دینا ہے، اسے عام کرنا ہے، اسے پہنچانا ہے، اپنے اوپر بھی تاری اور لاگو کرنا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ البتہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ یوں کیا کہ یہ پہاڑ انہوں نے زلزلہ آمیز کر دیا، اور آپ نیچے ہوں، اونچی اونچی دیواریں اگر ایسے جھک جائیں تو لگتا ہے وہ آپ کے اوپر آ رہی ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ پہاڑ جیسی مستحکم اور جامد چیز کو ہم اپنے امر سے ایسے کر سکتے ہیں۔ تم چبدہ کے شور میں بھی کیا رکھا ہوا ہے، اس لیے تم ہماری اس طاقت کو سامنے رکھنا، یا تو معاہدہ نہ کرو، اور اگر معاہدہ کر رہے ہو نہیں مانو گے تو دیکھ لو۔ سمجھا آپ نے؟ صرف اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہا، بس یہ نہیں کہ کوئی سزا دینا یا جبراً منوانا چاہا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، جس کو قبول کرنا کرے، جس کو نہیں قبول کرنا جائے۔ بات سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی کام نہیں، ایسا نہیں، اسی لیے بار بار اس کو کہا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ بات تفسیر کے لیے نہیں ہے، بالکل الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ ہماری طاقت دیکھ لو، یہ اندازہ کر لو، اور طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کیا ہیں۔ وَاسْمَعُوا، اور اس کو سنو، اور آپ جانتے ہیں کہ اسمعوا صرف سننے کے لیے نہیں آتا، سننے اور ماننے دونوں معنی میں آتا ہے۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں نا، کب سے ہم آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کیجیے، آپ سنتے نہیں۔ سنتے نہیں کیا مطلب؟ مانتے نہیں۔ یہ سننا ماننے کے معنی میں ہو نا، تو یہ تو ہر زبان میں آتا ہے، عربی میں بھی آتا ہے، اردو میں بھی آتا ہے، ہر جگہ میں۔
قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ بھلا بتاؤ ایسے کوئی کہتا ہے معاہدے کے وقت؟ اب یہ ایسا لگتا ہے کہ سمعنا وعصینا یا تو انہوں نے زبان سے کہا تو لپیٹ کے کہا کہ کہیں کچھ سمجھا جائے کچھ، اور یہود لپیٹ کر بولنے کے عادی اس قدر ہو چکے ہیں کہ آج بھی آپ یہود کی یا یہود سے متاثر لوگوں کی گفتگویں اور تقریریں سن کے دیکھ لیجئے، وہ آج بھی جو بولتے ہیں وہ لپیٹ بولتے ہیں۔ دیکھا ہے انگریزی میں جو ان لوگوں جتنے یہودی ان کی تقریریں سن کے دیکھ لیجئے، یا جو یہودی نواز ہیں انگریز ان کی تقریر سن لیجئے، وہ ایسا لپیٹتے ہیں، ان کے لہجے میں ان کے الفاظ میں لپیٹو پن آج بھی موجود ہے۔ یادی ہیں پرانے باپ داداؤں سے ایسے ہی کرتے آئے ہیں۔ آج آپ کو موقع ملے تو کسی بھی چینل پر کسی یہودی یا یہودی نواز کی گفتگو سن لیجئے۔ انگریزی تو آپ لوگ بھی بولتے ہیں، انگریزی اور دوسرے لوگ بھی بولتے ہیں، آخر انہی کے یہاں اتنا لپیٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی کی وجہ سے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمعنا وعصینا، انہوں نے سمعنا وعصینا ایسا کہہ دیا لپیٹ کر کے کہ آپ اطانا سمجھیں اور وہ عصینا کہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ بزبان قال نہ ہو، بزبان حال ہو۔ انہوں نے کہا ہاں میاں سن لیا، چلو کرنا تو ہے نہیں، جاؤ ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا، ہاں ہاں جی سن لیا ہے، آپ اپنی تقریباً کیجیے، جائیے اپنا کام کیجیے، ہم کو کرنا تو ہے نہیں، آنا تھا آگے، سن لیا، سننا تھا سن لیا بس۔ تو یہ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ پھر اس شرارت کی وجہ سے عین نبی کی زندگی میں گوسالہ پرستی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایسے بدماشوں کے دلوں میں اڈیل دی گئی گوسالہ پرستی بے کفرہم، ان کے مزاج کفر کی وجہ سے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ وہ بتوں کی پوجا آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ صرف کافروں مشرکوں مکہ والوں کی بات نہیں ہے، مشرکین کی بات نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب ان کے بت دوسرے ہوتے ہیں، اور اب ان مشرکین کی طرح سے نہیں ہوتے، ان کے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں، ان کے اتنے ہی بت ہوتے ہیں جتنے سے ان کو کام چلانا ہوتا ہے، 1 2 4 بس۔ یہ تو 33 کروڑ ان کے ہیں کہ نام بھی نہیں جانتے، کام کیسے لے کے سمجھ بھی نہیں آتا۔ فرمایا قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہ دیکھو یہاں بھی کنتم فعل تام ہے، مولوی صاحب مومن تھے نہیں۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان تم کو بہت غلط سجھاؤ دے رہا ہے۔ امرن میں خالی حکم دینے کا معنی نہیں ہوتا، سجھاؤ دینے کا معنی بھی ہوتا ہے، اور سجھاؤ دینے کے معنی میں اس کا استعمال بہت عام ہے۔ سمجھا آپ نے؟ الشیطان یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان جو تمہیں سوء اور فحشاء کا امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ سجھا دیتا ہے، وہ حکم دینے کی پوزیشن میں ہے۔ لیس علیکم بسلطان، اسے تمہارے پر کوئی اختیار نہیں۔ تو تمہارا ایمان اگر واقعی تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بہت غلط سجھاؤ دے رہا ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ فرمایا اے نبی ان سے کہہ دو کہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ آخرت میں کامیابی انہی کا مقدر ہے۔ اے مولوی صاحب یہ کہتے تھے نا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں جہنم میں جانا نہیں ہے نا، لیکن اگر بالفرض لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اپنے بیٹوں کو تو سزا نہیں دی، ہم کو دے دی، ادھر سے ڈالیں گے ادھر سے نکال لیں گے، بات وہی ہوئی جی۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ ہوگا نا کہ سزا دی، اب بعض لوگوں کو سزا دی جاتی ہے کئی کروڑ روپیہ کی بھر نہ سکیں، اور بعض لوگ جو کروڑوں بھر سکتے ہیں ان کو 1 روپے کی سزا دی جاتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جرم نہیں کیا مگر ایسی سزا دی جاتی ہے کہ زندگی تباہ ہو جائے،
اور بعض لوگوں نے واقعی جرم کیا ہے، سزا 1 دن کی دی جاتی ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ کے یہاں تمہارا کل چماچم، تو تمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ جب یہاں سے نکلنے کے بعد جھنجھٹ سے چھٹکارا مل جائے گا اور ریسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس تمہارا مستقبل ہوگا، تو کیا بلا وجہ یہاں پڑے ہو؟ جاؤ موت کی تمنا کرو تاکہ فوراً اس گیسٹ ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس میں منتقل ہو جاؤ۔ لن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم، لیکن یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے کیا ہے۔ یہ قدمت ایدی کا مطلب لازماً یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھی سے ہوا ہو، زبان سے نہ ہو، ہاتھوں نے۔ بھئی آپ کے ہاتھوں یہ کام ہو جائے تو بہت اچھا ہے، حالانکہ آپ کو اپنے ہاتھ سے نہیں کرنا، خالی قانون پاس کرنا ہے بس۔ تو یہ قدمت ایدی یہ ایک محاورہ ہے جس کے ذریعے سے انجام پائے، کہتے ہیں قدمت ایدی فلانی، سمجھا، ید فلانی بید فلانی۔ تو جن کے ہاتھ سے یہ انجام پانا ہے ان کے، فرمایا کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے اس جرم کی وجہ سے جو کرتے آئے ہیں۔ ان کو خوب پتہ ہے کہ ہم جرم کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پتہ ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد ایک تو اپنے اس عیش کو مقدر نہیں کرنا چاہتے، اور دوسرے نتیجہ جو ان کے سامنے آنے والا بڑا بھیانک ہے اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ واللہ عالم بالظالمین، اولئک هم الظالمون، یہاں پہ چھپا ہوا ہے، یہی لوگ ہیں اصلاً ظالم، مشرک اصلاً یہی ہیں۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ جیسا کرتا پاجامہ پہن کے آئیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، سمجھا آپ نے؟ اس لیے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ان کو زندگی کا، تمام لوگوں میں زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے۔ جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص یہ ہیں، کون؟ یہود، اور تو اور ہے الناس تو چھوڑیے، من الذین اشرکوا، مشرکین سے بھی زیادہ یہ اپنی زندگی کے حریص ہیں، یہ ہر صورت میں جینا چاہتے ہیں، اس لیے مرتے مرتے بھی یہ اپنی عمر بڑھائے رکھنے کے لیے دوسروں کو اذیت دیتے رہتے ہیں۔ سب لوگ آس پاس سے ہٹ جائیں، کٹ جائیں، تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ مشرکین سے بھی زیادہ یہ زندگی کے حریص ہیں۔ مومنین تو زندگی کے حریص نہیں ہوتے، وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ جتنی زندگی ان کو ملی ہے وہ مل کے رہے گی، چاہے میدان جنگ میں جائیں اور چاہے گھر پہ بیٹھے رہ جائیں۔ موت جب آنی ہے اسی وقت آئے گی، بے وقت نہیں آئے گی۔ کتنے لوگ تاریخ میں گزرے ہیں جن کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی اور بس 2-1 دن کے اندر پھانسی کے تختے پہ لٹکائے جانے والے تھے۔ لوگوں نے کہا معافی مانگ لیجئے، کہا معافی نہیں مانگ سکتے، کہا تو مر جائیں گے، کہا اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو مر جائیں گے، موت نہیں لکھی ہے تو یہ الٹے لٹک جائے، ہم کو پھانسی نہیں دے سکتے، پھانسی نہیں، ایسا بھی ہے۔ وہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ پتا کھڑکا دل دھڑکا والی کیفیت میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، یہ لو تمنائیہ ہے، لو تمنائیہ آتا ہے نا، ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، بھلے چارپائی پہ پڑے، بوڑھا سے بوڑھا آدمی چارپائی پر پڑا ہے، کھانستا ہے، اب بھی وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اگر کہیں سے کچھ لگ جائے کہ اب ان کی حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو ان کو پہلے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کہ ارے اب تو گئے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ دیکھیں وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر کا 2 مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کی سن رسیدگی ان کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ وما ہوا بمزحزحہ،
من العذاب ان یعمر، یہ ہوا ضمیر شان ہے، اور ان یعمر اصل ہے وہ مبتدا، یوں کہ اسی ہوا کا یہ بیان اور اس کی توضیح ہے، یعنی ان کا معمر ہو جانا ان کو عذاب الہی سے نہیں روک سکتا۔ چلو 1000 سال کے ہو گئے، 2000 سال کے ہو گئے، 20,000 سال کے ہو گئے، پھر تب اور جب مرو گے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آؤ گے، بچ تو سکتے نہیں۔ ایک پہلو یہ ہوا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ موت سے فرار ان کو موت سے نہیں روک سکتا۔ ہم میدان میں جنگ میں نہیں جائیں گے، نہیں تو مار ڈالے جائیں گے، بستر پہ مرو گے اپنے ٹائم سے۔ یہ دونوں پہلو ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اس لیے آج مریں چاہے کل، جب بارگاہ خداوندی میں حاضری ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام کارکردگیوں کا تفصیلی رجسٹر ان کے سامنے رکھ دے گا۔ یہ دیکھو، پھر کیسے انکار کر سکیں گے؟ آڈیو چلا دے گا، ویڈیو چلا دے گا، رجسٹر دکھا دے گا، اعضاء کو حکم دے گا کہ وہ بیانات دے دیں، کیسے انکار کریں گے؟ تو یہ سب ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس مصیبت کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے اس مصیبت سے نجات کی تدبیر کریں، اور اللہ کے آگے غرور و استکبار نہ کریں، ورنہ اس غرور و استکبار کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا لیکن نقصان اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں تو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ۔ پچھلے سال یہ بات ہوئی، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ أَنَّهُ واقع وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ ثُمَّ آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ چیز ہے۔ تو جب انہوں نے بچڑا بنایا تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے قوم کے 70 لوگوں کو چنا اور لے کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دوران ٹور کو جی کر دیا۔ اس کے بعد جب اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلیے میں پوری بات بتا دیتا ہوں، چھوڑیے اس کو، وہ تفصیل سے بتا دیں۔ بہت تفصیل سے تو ممکن نہیں سب۔ دیکھیں دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو اللہ کے حکم سے منتخب کر کے لے گئے تھے، جو قوم کے ممتاز ترین افراد تھے، قطع نظر اس سے کہ یہ گوشالہ پرستی میں مبتلا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ اس میں کچھ وہ بھی تھے جو اس میں مبتلا تھے، زیادہ تر وہ تھے جو مبتلا نہیں تھے۔ ان کو جب طور پر لے کر کے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تورات حضرت موسیٰ کو دے چکا تھا الواح کی صورت میں۔ اب الواح اللہ تعالیٰ نے ڈکٹیٹ کرایا تھا یا لکھ کے دیا تھا، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ملے الواح، اور 30 دن میں اگر لکھا بھی دیا ہوگا تو حیرت کی بات نہیں ہے۔ انبیاء تو لکھنا پڑھنا کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہیں، اب آپ لوگ نہیں مانتے تو ہم کیا کریں۔ تو بہرحال جب یہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھو، ہم نے موسیٰ کو بلایا تھا کتاب دینے کے لیے، کتاب ہدایت۔ تعجب ہے کہ کتاب ہدایت کے پہنچنے سے پہلے تم نے اپنا فلسفہ ایجاد کر ڈالا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا کرو گے تو ہماری طاقت کا صحیح اندازہ تم کو نہیں ہے، اندازہ کر لو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے یہ سمجھا کہ یہ اب اللہ تعالیٰ ہم کو پیچھ دے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے اس موقع پر کہا بھی تھا کہ اے اللہ، ہمارے احمقوں نے جو کیا ہے اس کی سزا ہم کو دے گا، اور اگر یہی دینا تھا، سزا یہی دینی تھی تو یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی، وہیں سزا دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مقصد نہیں ہے، آپ کا سمجھنا اور چیز ہے اور ہونا کچھ اور ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مقصد نہیں، ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا دیں، تمہاری زمین کو اوپر، تمہارے آسمان کو نیچے کر دیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز گئے تھے نبوت سے پہلے، تو دیکھا دو لڑکے لڑ رہے ہیں، دونوں کی بات سنی، اور اس کے بعد جب وہ اکڑ گیا جس نے بدمعاشی کی تھی تو غصہ ہمارا ختم ہو گیا۔ دوسرے دن پھر یہ لڑ رہا تھا دوسرے سے، ان کی سمجھ میں آیا کہ لگتا ہے اصل بدمعاش یہی، ورنہ روز خرافات کیوں کرتا۔ تو پہلے تو ان کو ڈانٹا کہ ساری بدمعاشی تمہاری ہے، اس کے بعد اس سے کہا کہ بھائی تم کیوں اس سے لڑ گئے؟ اس نے کہا کیوں نہیں لڑوں گا، یہ نیچ برادری کا ہماری بستی میں آ کر کے ہم کو دھوس جماتا ہے۔ اب انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ذرا اس کو بھی سبق سکھائیں۔ اس کو ایسا لگا کہ چونکہ ہم کو انہوں نے ڈانٹا ہے کہ ساری بدمعاشی تمہاری ہے، ماریں گے ہم کو۔ ناحق سمجھ لیا تھا نا، غلط سمجھ لیا تھا۔ گھونسا تو اٹھا تھا اس کو ڈرانے کے لیے اور ڈر گیا یہ۔ اللہ تعالیٰ کا گھونسا اٹھا تھا ڈرانے کے لیے، حضرت موسیٰ ڈر گئے، اور ڈر گئے تو کہا کہ ایسا نہ کر۔ یہ تو ہوتا ہے، آپ کو دوڑایا اور ڈر گئے۔ وہ مولانا اصغر صاحب اپنے ایک لڑکے کو دوڑا رہے تھے جو پڑھنے نہیں آتا تھا، اس کو دوڑا رہے تھے، دوسرا لڑکا ڈر کے بھاگ گیا۔ یہ تو ہوتا ہے، ابا بہت ناراض ہے۔ تو ڈرانا کس کو ہے، ڈر جاتا ہے کون، یہ سب ہوتا ہے۔ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کتا کتے کو دوڑا رہا ہے، بھاگ رہے ہیں رو کر کے، یہ ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ لیکن دونوں جگہوں میں سے کہیں سے یہ نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہتا تھا، بس وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ ہی کرنا چاہتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔